حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، خود عمل کرنے والے، میری امت میں دین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سختی سے عمل کرواتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، عمل کرنے والے۔ سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھول جائے گا؟ کہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائیں گے۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے، قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے، دولت کو، اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے، آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی، بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے، مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی،
فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے جہاں کوئی غلطی کرے۔ حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا۔ میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے۔ فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے۔ آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک، اور وہ ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا۔ لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہیں اوہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا۔ وہ سوچ لے، اس نے جو سوچنا ہے اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے، اور جھجک کے نہیں کھل کے سوچے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے تھے، پھر ان کا حساب کرتے تھے۔ ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے، بہت آسانی میں ہے، بہت موج کرتا ہے، کیا بات ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لگا رہا ہے۔ عمر نے بلایا، بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ، اور آج کے بعد یہ گورنر ہی نہیں کرے گا، یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا۔ ایک وزیر کو لگائیں پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے، صرف ایک کو۔ حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا مست کی ایک بات پر عمل کرو، ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ۔ لیکن تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا، تم تو ڈرتے ہو، تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، دو ٹوک بات، مضبوط بات۔ آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا، میری کیوں تعریف کر رہا ہے؟ یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے جائیں، انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے، کہتے ہیں قبلہ عالم فلانا ٹینگڑا، اور یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل۔ حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے۔ آپ خود سے تعریفیں سن رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، ہٹو بچوں کی داستانیں، اور آپ کا دعویٰ فقر کا ہے۔ آپ نے وظیفہ خار، نقیب، خطیب، شاعر، ادیب رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے، اور پنجابی میں کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دو، آپ نے سیپی رکھے ہوئے ہیں، سیپی جو آپ سے کھاتے ہیں اور آپ کے گن وہ آپ سے کھاتے ہیں لے کے۔ انہوں نے کہا بلے بلے کیا بات ہے، کیا بات، تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی ڈالوں گا اگر میری تعریف۔ تو آپ میں جرأت اظہار ہو، آپ بات کہیں۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ یہ ذرا لفظوں کی ترتیب دیکھو، اپنے بھی خفا، کون ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میرے سے ناراض اس لیے ہیں لوگ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے، اور لوگوں کو حق اچھا لگتا، لوگوں کو تعریفیں اچھی لگتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر میں یہ جرأت اظہار تھی، بات کرنا جانتے تھے۔ بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی، ایک مجاہد آئے اور آ کے کہا حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں، ایک طاقتور اور جانباز فوجی ہوں، میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے۔ کہنے لگے میں نے بڑی جد و جہد سے لڑائی کی، لیکن آپ کے بصرہ کے گورنر نے ایک تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ پورا نہیں دیا جو میرا بنتا تھا، اور پھر یہ کہ جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے 20 کوڑے مارے، میرا سر منڈوا دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ کسی آفیسر کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں، اور ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ افسروں کو راضی کرتے ہیں۔
افسر راضی رہیں تو آپ ڈیوٹی کریں چاہے نہ کریں، اور اگر افسر ناراض ہیں تو پھر آپ ڈیوٹی کریں بھی ساری تو پھر بھی آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، وہ سیٹ پہ قائم یہ چلتا ہے ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشاء۔ اس نے کہا جی ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے مال غنیمت نہیں دیا گیا، اور اگر میں نے بات کی تو پھر آپ کو پتہ ہے جس کی بات کریں بگڑ جاتا ہے، تو پھر مجھے کوڑے لگے 20 اور میرا سر منڈوا دیا، اور یہ بال میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو خط لکھا، اور یہ ذرا جرت دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی۔ آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے، گواہیاں میں نے منگا لی ہیں، پتہ میں نے کر لیا ہے، معلومات مجھے ہو گئی ہے، جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر مونڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے؟ اتنی جرت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔ فرمایا سر بھی آپ کا مونڈا جائے گا، 14 کوڑے بھی لگیں گے، بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا کچھ کیا یہ اکیلے میں کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ اگر اکیلے میں کیا ہے تو سزا تنہائی میں اکیلے میں، اور اگر سب کے بیچ کیا ہے تو سزا بھی سب کے بیچ ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو دیا، رکا، بھیجے ساتھ لوگ، وہاں جا کے گورنر صاحب کو بھرے مجمع میں جب لوگوں کے بیچ اس شخص نے کہا آئیے میں آپ کا سر مونڈنے لگا ہوں، اور جب اس نے اس طرح پکڑا سر مونڈنے کا سامان اٹھایا، لوگ کہنے لگے یار غلطی ہو گئی چل معاف کر دے۔ کہنے لگا کیوں معاف کروں؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، فجد میں کہہ رہا تھا، کیسے معاف کروں؟ یہ عام حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہے، خلیفہ برحق کی حکومت ہے، یہاں کسی غریب پر کوئی زیادتی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتا، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ قربان جائیں اس گورنر کی عظمت پہ۔ اس نے کہا یار تم نہ بولو، زبان حال سے کہنے لگے تم نہ بات کرو، میری واقعی غلطی ہے۔ گورنر صاحب ممبر سے اترے، کرسی سے اترے اور زمین پہ بیٹھ گئے، سر سے پگڑی اتاری، فرمایا تو لے یار بدلہ، اتار میرے سر کے بال۔ اور جب وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ شخص تڑپ گیا، پھر اس کا کلیجہ ذوق شوق سے گویا پھٹنے کے قریب آئے، کہنے لگا اللہ تو گواہ ہو جا، مجھے میرا قصاص گویا مل گیا ہے، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اس میں آپ اس مزدور کا بھی، اس غریب کا بھی کمال سمجھیں جو ڈر کے سہم کے اندر نہیں بیٹھا۔ اس کو حقیقی جمہوریت کہتے ہیں، یہ اصل آزادی رائے، جا کر کے بادشاہ وقت، حکومت وقت کے ساتھ بات کرنا، اور امیر وقت سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئے، جرت اظہار، اور پھر کمال دیکھیے امیر المومنین کا سزا بھی سنائی۔ اور سارے لوگ حق کو قبول کرتے نہیں ہیں، غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، غلطی جرت مند لوگ مانا کرتے ہیں۔ اپنے اندر کمزوری ہو تو کوئی خاص آدمی ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کا احساس اور اقرار کرے۔ قربان اس گورنر کی شان پر بھی جنہوں نے کہا میں بدلہ دے کے مثال قائم کروں گا۔ اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں بدلے لینے نہیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں پھر تھوڑا کٹہرے میں آنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، زمین پر بیٹھنے کا بھی ہمارے اندر پھر حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں، باقی ساری دنیا۔ تو حضرت عمر کو اللہ نے یہ کما، اور پھر ایسے ہی نہیں فیصلہ کر دیتے تھے، ایسے نہیں۔ ہمارے وہ جو دیسری ماحول میں پنچایت میں لوگ ہوتے تھے نا، ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ سچا ہونے کے لیے دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس، بس جڑا پہلوں ٹر گیا، جڑا جو چوج صاحب کے پاس، وکیل صاحب کے پاس، بڑے کے پاس، پرنسپل صاحب کے پاس پہلے چلا گیا نا، پہلے، اور اس نے اپنی بات سنا لی ہے۔ تو میں نے یہ کہتا بھی لوگوں کو سنا ہے کہ تو تے صدنا پہ آئے تھے، آپ ہی آیا جی، لہذا چونکہ اس نے میری شان مان لیا تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا، تو پہلے آیا۔ مزاج ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فیصلہ کرتے تھے تو بات کی گہرائی میں اترنے کی عادی تھی، گہرائی میں۔
تھوڑا سا نا جب تک آپ دوسرے کی بات نہ سن لے رائے نہ قائم کریں, فوراً فیصلہ نہ کر لیں سنی سنائی بات پہ بندہ کوئی نہ. اور یہ اتنے پراپوگنڈے مشہور ہو, ایک طرف بات سنتے ہیں نا ہم, آپ نے 100 جگہ پہ یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ جڑا عمرہ کر لے ہوتے حج فرض ہو جاتا ہے, تو یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ ساری دنیا کو سمجھائیں. BBA کیا نوجوان ہے, مجھے جانتا ہے, اس کی بیوی امید سے تھی, چاند گرہن ہو گیا, پڑھا لکھا آدمی ہے, تو مجھے کہنے لگا جی یہ چاند گرہن ہو جائے تو بیوی حاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. میں کہ یار کس جگہ الجھ گئی, قوم کہاں پھنس گئی, کوئی کہیں نہیں لکھا. اسے آرام کرنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, بیٹھنا نہیں, تو آپ کن تہمات میں الجھ گئے. تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھیں, مسئلے کی تحقیق تو کریں. حضرت عمر کے پاس بی آ گئی, ہم ایک طرفہ بات سنتے ہیں یک طرفہ, اور یک طرفہ بات سن کے ذہن بنا لیتے ہیں, اور پھر جب جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کا, ذرا غور کیجئے گا. یعنی اگر بی کہے کسی سے کہ فلاں آدمی نے مجھے تنگ کیا ہے, تو بات بندے کی مانی جائے گی بی کی, بندہ جتنا مرضی معزز ہو. لوگ کہتے ہیں فلاں کہہ گئی, یہ اتنا خوفناک حالات ہیں, لوگ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہی نہیں. الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب دیکھے گا کون؟ لوگ دلیل ہی نہیں پوچھتے, کہتے ہیں نہیں فلاں کہہ گیا. بی آ گئی حضرت عمر کے پاس, آ کے کہنے لگی میرا شوہر بڑا تنگ کرتا ہے, بڑی تکلیف دیتا ہے, بڑی آزمائش میں ہوں, بڑا ظالم ہے. فرمانے لگے کون ہے تیرا شوہر؟ اس نے کہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کہنے لگے اسے تو میں قریب سے جانتا ہوں, حضور کا صحابی ہے, نیک آدمی ہے. 2 آدمی اور تھے, ان کو بلایا, فرمایا تم ابو سلمہ کو جانتے ہو؟ حضور کیسا ہے؟ کہا حضور کیا بات ہے, کیا نفیس انسان ہے, یہ کس کے بارے میں بات, اور ان کی اپنی بیوی. اب قریب بیٹھے لوگ تو سمجھیں گے کہ جب اپنی بیوی کہہ رہی ہے تو مسئلہ تو ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک شخص کو بھیجا, فرمایا ابو سلمہ کو بلا کے لاؤ. وہ آئے, اہلیہ بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا تیری بیوی تیری شکایت کر رہی ہے. تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے اے عمر, اتنا خوشحال اس کے خاندان اور قبیلے اور علاقے میں کوئی نہیں جتنا میں نے اسے خوشحال رکھا ہوا. اتنا اچھا لباس اور کوئی نہیں پہنتا. آج کچھ بیبیاں یہ بھی کہتی ہیں نا جی وہ کپڑے لے کے دین نال کی ہوندا ہے, خرچہ ساری دنیا ہی دیندی ہے. بھئی اگر صحابہ اس کو گنتے تھے تو آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ وہ شمار کر رہے. حضرت ابو سلمہ کہہ رہے سب سے اچھے کپڑے یہ پہنتی, سب سے اچھا کھانا یہ کھاتی, سب سے اچھے گھر میں یہ رہتی. مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ازدواجی وظیفہ ادا کرنے میں میں ذرا کم ہوں, یہاں تک بات ہے. باقی اس کو زندگی کی ہر آسانی اور سہولت میسر ہے. یہ حضرت عمر ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھا لیا اور اس خاتون سے کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے, تو اپنے شوہر کے خلاف بات کرتی ہے, تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو مالک کا خوف نہیں کرتی؟ اور اتنے لوگوں کے بیچ آ کے تو نے, ایک وہ شخص ہے جس کے مقدمے پر فوراً جناب عمر نے کہا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے یہی معاملہ, اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی تحقیق کر کے بات کی, یہاں بھی تحقیق کر کے بات کی. فرمایا تو اللہ سے ڈر جا, یہ کام نہ کر. وہ بھی کیا عظمت والی خاتون تھی, کہنے لگی مجھے تنبیہ ہو گئی ہے, آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا, میں اپنے شوہر کے معاملے میں ضرور اپنے رب کا خوف کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھا. کوئی آدمی اگر ناجائز بات کرتا تو روکتے, کسی پر ظلم ہوتا تو روکتے, کہیں زیادتی ہوتی تو. حضرت عمر نے اپنے گورنروں سے کہا تھا تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم لوگوں کی پشتوں پر درے برساؤ یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرو, تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے کہ تم سنت اور شریعت کا نفاذ کرو. تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے تم فیصلے کرو. باقی ایک فلسفہ اور ہے حضرت عمر کی زندگی کا. حضرت عمر کثرت سوالات کے قائل نہیں تھے کہ بہت پوچھا جائے. آج نا ہمارے ہاں بس تفصیلات ہی ہو رہی ہیں, ڈبیٹ ہی ہو رہی ہیں, دین سیکھا ہی جا رہا ہے, سمجھا ہی جا رہا ہے, اس پر تشریحات ہی ہو رہی ہیں, عمل کب ہونا ہے؟
3 گھنٹے کی تقریر، 4 گھنٹے کی تقریر، 40 سال ہو گئے تقریر کرتے، 45 ہو گئے تقریریں سنتے، عمل کب ہونا ہے؟ کچھ لوگ بڑے ہی سوال جواب کرتے ہیں، پر سوال جواب ہی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے حضور سے کچھ سوالات کیے، سرکار نے جواب دی، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ ہی سوالات بعض نوجوانوں نے کر دی، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا میرے نبی کے پاس جواب نہ ہو؟ حضور ہر سوال کا جواب دے رہے، لیکن سوال ہی سوال، صرف بات ہی بات، مسئلے ہی مسئلے، اور عمل نہیں۔ تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فلاں تیرا باپ۔ ایک دوسرے نے کھڑے، یعنی وہ سوال جن کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود، فلاں تیرا باپ ہے، 2 کو بتایا۔ اب حضرت عمر بھانپ گئے کہ حضور تو ناراض ہو گئے۔ تو جناب فاروق اعظم اٹھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ساتھ کہا حضور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہمارا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کیجئے، مضبوطی کے ساتھ، اور مضبوطی کے ساتھ نفاذ دین کی جد و جہد کیجئے، اور مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کا اصول ہے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں۔ یہ بخاری ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کے چپ کر گئے۔ یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین، عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین۔ اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، امت رو رہی تھی، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے، پر عمر سراپا دین ہے نا۔ عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا طامت
اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی او لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ، آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا۔ عمر بات سن کے رو پڑے۔ میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے۔ چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، اے بنا رویوں نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری۔ آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر، دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا؟ حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج، اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ استاد جی، حضرت صاحب میں جاؤں؟ جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن تو محسوس تو کر، لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے، تو دل بھی تو پڑھنا۔ اور میں پوچھ کے آیا جی، انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا، اور تو نے سونگا نہیں نا، نیرا پوچھا ہی ہے، تو نے محسوس ہی نہ کیا، تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اسی چکر میں پڑا رہا۔ تو نے دیکھا تو صحیح، غور ہی نہیں کیا، کبھی نہ رضا میں اتر کر، جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو؟ طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ۔ عمر نے گزار دی عمر، سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم، اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری، من جو لیا، طے جو کر لیا، ایک در پھڑیے، پھر انہوں محکم پھڑیے، پھر اس دے ہی ہو کے مریے، پکڑ جو لی، طے جو کر لی، اور گزار دی عمر، ختم ہو گئی۔ دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے۔ کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے، یہاں تے لائیے ہی نہ۔ ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویسے کرنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے۔ کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں، برس کے نشان تھے۔ یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں،
کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں؟ او یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی۔ او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے۔ جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں۔ کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا۔ بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے۔ ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا۔ وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔
کہا نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئیں, آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے, کہنے لگے عمر سے مل کے آئے, عمر سے مل کے آئے ہو. نعرہ تکبیر. دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے. دنیا جو ہوتی ہے نا, دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں, لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ, جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے, جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے, تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں. خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں. عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں, عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے. آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا, لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے, صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے. رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے. کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے, کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا, توجہ ادھر ہو جاتی ہے, توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے. فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی. انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا. کوئی دلچسپی نہیں تھی, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں, ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں, دولت الا ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے, ساتھ اپنے ملا لیتی. دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی, بس میں بات ختم کر رہا ہوں, آپ توجہ کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے. ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے میں, لوگوں کا حساب کیا, اپنا کبھی نہیں کیا. ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی منو تو یاد نہیں کدی کسی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی, میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی. وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی, بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی, فلانی نیکی بھی میرے کھاتے, فلانی نیکی. بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا. حضرت عمر پہلے پہنچ گئے, میں بعد میں گیا, تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا. اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا, درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا. حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر, ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا. ڈر جا اللہ سے. اپنا احتساب کرتے ہیں, اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں. ہم اپنے کپڑوں کا, بالوں کا, کنگھی کا حساب رکھتے ہیں. حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں. وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں, میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے, ان سے محبت کریں کھول کے. میں آپ سے عرض کروں, میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا, ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے. میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے.
اور میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو۔ اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں، عشق اللہ رسول سے، اللہ رسول سے۔ اور دوسری بات، حساب اپنا کرنا ہے، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔